جو آپ نے دریافت فرمایا اہل تشیع ایک طرف ہیں اہل سنہ کے، اہل سنہ درمیان میں، اہل تشیع ایک طرف ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو ناسبی ہیں۔ ناسبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ناسبی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام تھے یہ فاسق تھے، علی برے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی خاص ان کا مقام نہیں ہے، حسن اور حسین صحابی نہیں تھے، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کی توہین کرتے ہیں۔ یہ توہین بھی ایک طرف رہی، اس کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لا کر اتنا بڑھاتے ہیں کہ علی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور معاویہ بہت بڑی ہستی۔ ہم اس عقیدے پہ سے بھی بیزار ہیں اور بالکل اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں وہ کہتا ہوں جو میرے اساتذہ نے کہا تھا اور بات کے مطالعے اور تحقیق نے اسی نقطے پہ پہنچایا۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات لکھنؤ تشریف لے گئے، تبلیغی جماعت تھی، بڑے بڑے اکابر گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمیں دکھایا، فرمایا یہاں حضرت نے نماز پڑھائی تھی اور یہاں حضرت نے وضو کیا تھا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ یہاں حضرت نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہاں رہے تھے اور مولانا سید سلیمان ندوی اس کمرے میں رہتے تھے۔ بہت شفقت فرمائی ہمارے حال پہ، فرمایا وہ جگہ دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ فرمایا یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے پاس تھا تو میں نے کہا حضرت، جو حضرت دیکھ کے ندوہ کو خوش ہو رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت جو نظر آپ ندوہ اور دیوبند پہ ڈالتے ہیں نا، جو نظر آپ جو دیوبند اور سہارنپور کے مدرسے پہ ڈالتے ہیں، ایک وہی نظر ندوہ پہ بھی ڈال دیجیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بہت قائد۔ فرمایا یہاں انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو مسافر تھے سارے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے جا کے لیٹ گئے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کر پاؤں دبانے لگے مولانا عبدالشکور صاحب۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے لیٹے اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نفل شروع کر دیے۔ نفل پڑھ کے جب پہنچے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ چچا تھے نا، بہت ڈانٹا اور کہا مولوی زکریا جانتے نہیں ہو حضرت کون ہے؟ یہ تمہارے نفلوں سے کہیں زیادہ ثواب حضرت کے پاؤں دبانے میں ہے۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تمہارے مولانا تھانوی کا کیا مقام ہے یو پی میں؟ تو میں نے کہا لوگ تو انہیں مجدد کہتے ہیں۔ فرمایا یو پی کے مجدد اگر وہ ہیں تو سی پی کے مجدد یہ ہیں، یو پی اتر پردیش، سی پی سینٹرل پردیش۔ فرمایا سی پی میں مجدد ہیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدح صحابہ کی تحریک شروع کی تھی۔ جب اہل تشیع نے لکھنؤ میں کھلا تبرہ کرنا شروع کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، تو انہوں نے تحریک شروع کی مدح صحابہ کی، اور مدح صحابہ کی سب سے بڑی مخالف پارٹیوں میں سے ایک اس وقت علامہ مشرقی تھے، خاکسار۔ تو حضرت رحمۃ اللہ ہم سے خود فرمایا کہ ایک دن مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا لوگ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جائیں تو ہماری سر آنکھوں پہ کہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، لیکن جہاں تک علی کے ساتھ ان کے مقابلے کا تعلق ہے، معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو انہیں چاہیے فخر کریں کہ علی کے جوتوں میں بیٹھے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام آباد میں مولوی اگر ناسبی ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناسبی، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑھا چڑھا کے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہرگز خلافت راشدہ نہیں تھی،
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث نہیں پڑھی حجت اللہ البالغہ میں؟ شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، 2.5 سال یہ حضرت معاویہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے 2.5 سال سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، 12.5 اور 12 سال حکومت رہی خلافت رہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 24.5 اور 4 سال 4.5 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 29.5 سال یہ بنتے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ یہ ہم اہل السنہ کا مسلک ہے، ہمارا عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے خلیفہ راشد تھے بھائی۔ اس لیے جو بھی مولوی کہتا ہے وہ اصل میں ناسبی ہے۔ ہم جس طرح اہل تشیع کے عقیدے سے بری اور بیزار ہیں، ہم ان کے عقیدے سے بھی بری اور بیزار ہیں، ہم دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی، یہ اہل بیت کرام کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی۔ ہم کیوں اس گمراہی میں پڑیں؟ اس لیے عقیدہ ہمیشہ پلس مائنس ہوتا ہے، اس کے درمیان کی کوئی اللہ یا ایک ہے یا 3 ہے، سیدھی بات ہے، 1.5 تھوڑا ہی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، تقدیر ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، پلس مائنس ہوتا ہے عقیدہ، عقیدے میں درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دونوں سے بیزار ہیں، ناسبیوں سے بھی۔ اسلام آباد میں علماء جاتے ہیں تو جائیں، اللہ کیا انہوں نے جواب دینا ہے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ یہی عقیدہ میرا ہے، اسی عقیدے پہ میں نے اپنے اساتذہ کو پایا، اور اسی عقیدے پہ امت کو، اسلاف کو پایا، اور اللہ اسی پہ موت دے اور انہی کے ساتھ حشر کرے۔